اسے آبنائے ہرمز کہنے کے بجائے آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے، کیونکہ خالد بن ولید مسلم ہسٹری میں وہ سپہ سالار ہیں، وہ کمانڈر ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا۔ ایران کی فتح کے وقت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا حضرت عمر نے۔ ہرمزان نے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر آگے جو ایران کی باقاعدہ فتح ہو رہی ہے وہ ہرمزان کے مشوروں سے ہو۔ جو لوگ تاریخ کو، اسلامک ہسٹری کو فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے آبنائے ہرمز کہنے کے بجائے آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے، کیونکہ خالد بن ولید مسلم ہسٹری میں وہ سپہ سالار ہیں، وہ کمانڈر ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا اور جنہوں نے ہرمز کو شکست دی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ کہ جو فرقہ وارانہ اینک لگا کر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا تاریخ کا مطالعہ کتنا کمزور ہے، اور یہ تاریخ کو صرف اور صرف ناموں کے ذریعے پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں چونکہ یہ نام آ گیا ہے تو اب لہٰذا یہ بہت اس میں ہمارے فرقے کی فتح ہو گئی ہے، یا اب دنیا کے اوپر ہمارا فرقہ راج کرے گا۔ نہایت ہی جسے کہنا چاہیے کہ محدود نقطہ نگاہ ہے اور تعصب زدہ سوچ کی بھرمار ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسے آبنائے ہرمز نہیں کہنا چاہیے، اسے آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہرمزان سے ہوا تھا، لیکن خالد بن ولید نے ہرمزان کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی اس کو مدینہ لے کر آئے ہیں۔ تو خالد بن ولید اور ہرمزان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی آبنائے ہرمز کا خالد بن ولید سے کوئی تعلق ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایران کی فتح کے وقت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا حضرت عمر نے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایرانیوں کی شکست اور جنگ سے راہ فرار ہونے کے متعلق تاریخی تبری کا وہ حوالہ پیش کریں گے، وہ عبارت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ایران کے اندر جنگ کی ہے اور تو انوس جان اور قباز کس طریقے سے بھاگے ہیں، اس کا حال آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایرانیوں کو شکست ہوئی ہے۔ یہ بات تاریخ تبری کے اندر حصہ دوم اور جلد دوم کے اندر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 137 پر خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چیپٹر میں یہ بات آئی ہے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرمز کا مقابلہ، یہ عنوان قائم کیا گیا ہے تاریخ تبری کے اندر۔ مقطع بن الحسم کی روایت ہے، مقطع بن الحسم کی روایت سے مذکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے، مگر بعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ ہرمز نے پہلے چند لوگوں کو خالد پر دھوکے سے حملہ کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا۔ اس سازش کے بعد ہرمز میدان میں نکلا، اس موقع پر کبھی ایک شخص اور کبھی دوسرا للکارتا، کہاں ہے خالد؟ ہرمز اپنے سواروں سے بات طے کر ہی چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سے اتر پڑے، ہرمز بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کی دعوت دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آگے آئے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے وار ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو پچھاڑ دیا۔ ہرمز کے حامی جھپٹے اور اصولی جنگ کے خلاف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے لگے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود ہرمز کا کام تمام کر دیا۔ قعقاع بن عمر ہرمز کے حامیوں پر حملہ آور ہوئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان سب کو سلا دیا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی، مسلمان رات تک ان کا تعاقب کر کے ان کو مارتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت جمع کرایا، اس میں اونٹ کے ایک بار کے برابر زنجیریں بھی ہاتھ آئیں، ان کا وزن 1000 رطل تھا، اسی لیے یہ لڑائی ذات السلاسل زنجیروں والی کے نام سے موسوم ہے۔ اس لڑائی میں قباز اور انوس جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ اب یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایرانیوں کی طرف سے جو قباز اور انوس جان لڑ رہے تھے تو راہ فرار تو انہوں نے اختیار کیا ہے، مگر روافظ کی طرف سے اصحاب رسول کو جنگوں سے راہ فرار ہونے کا طعنہ دینا مختلف وقتوں میں اپنے چینلوں پر بیٹھ کر، اور یہ جو راہ فراری ان کی ہے انوس جان اور قباز کی، جو ایرانی تھے اور حضرت خالد بن ولید کی مخالفت میں لڑ رہے تھے، انہوں نے جو راہ فرار اختیار کیا ہے اس کو کون بیان کرے گا؟ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ اور حقیقت ہے جو آج ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب نیچے تھوڑا سا آئیے، اسی صفحے پر ایک عنوان ایک اور قائم کیا گیا ہے کہ ایرانیوں کی شکست اور فرار۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں کی شکست اور فرار کا عنوان قائم کرتے ہوئے تاریخ تبری کی جلد دوم اور حصہ دوم کے اندر یہ بات صفحہ نمبر 137 پر بیان کی گئی ہے۔
حنظلہ بن زیاد کی روایت ہے کہ جب دشمن کا تعاقب کرنے والی فوجیں واپس آ گئیں اور یہ معلوم ہو گیا کہ قباز اور انوش جان بھاگ گئے ہیں، اب بھاگے تو قباز اور انوش جان ہیں، مگر رافضیوں نے تانا اصحاب رسول کو دینا شروع کر دیا کہ اصحاب رسول جنگوں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ اب یہ جو راہ فرار جنگوں سے اختیار کی ہے ایرانیوں نے، یہ کون بیان کرے گا، یہ کون عوام کے سامنے لائے گا، اور یہ حقیقت حال عوام کے سامنے کون رکھے گا؟ اب تصویر کا ایک رخ پیش کرنا اور دوسرے رخ پر روشنی نہیں ڈالنا، یہ دیانتداری نہیں، بددیانتی ہے۔ دوسرے رخ پر روشنی ہم ڈال کر آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ تو خالد نے اپنی فوجوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو کر بصرے میں اس مقام پر منزل کی، وہاں ٹھہرے جہاں اب بڑا پل ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خوشخبری، بقیہ مال غنیمت اور ایک ہاتھی مدینہ کو روانہ کر دیا اور سب طرف اسلامی لشکر کی فتح کا اعلان کر دیا۔ تو یہ حال تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا۔ تو روافض کو چاہیے کہ ان عبارتوں کو بھی دیکھیں کہ تاریخ تبری کے اندر موجود ہے، تاریخ تبری کے بہت حوالے پیش کرتے ہیں اصحاب کے بارے میں، وہ ان عبارات اور ان روایات کو بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رافضیت کی فتنے سے امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔